آداب ناظرین، میں اسد کیانی انسائیڈ پیر پنجال کی طرف سے اب تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج انسائیڈ پیر پنجال کی ٹیم رضوان الحق کے ساتھ کلر موڑا باٹا دوڑیا میں پہنچی ہے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ایکس زیڈیو جناب عبدالمجید صاحب ہیں، آئیے ان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آج جو مہمان خصوصی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ریٹائرڈ زیڈیو جناب عبدالمجید صاحب، میں انسائیڈ پیر پنجال کی طرف سے ان کا شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی، تو سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی پیدائش سے شروع کریں اور پھر تھوڑا سا بچپن پر روشنی ڈالیں۔ میرا جنم جو ہے یہ لگ بھگ 1938 میں ہوا جی، اور نکم جڑی گاؤں کے محلہ دیری میں پیدا ہوا میں۔ تو آپ کا بچپن کس طرح گزرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اگر میں انگریزی میں کہوں کہ آئی واز بارن ان اے سلور اسپون ان ماؤتھ جی تو یہ بجا ہوگا، کیونکہ میں پرورش پائی جس وقت میں نے تو میرا گرامر جو ہے بڑا امیر تھا، جی تو اچھے طرح سے پرورش ہوئی میری وہاں۔ تو اس کے بعد جب میں وہاں بچپن میرا بہت اچھا گزرا۔ بچپن کے بعد جس وقت میرے والد صاحب الگ ہو گئے جی جوائنٹ فیملی سے، الگ ہو کر تو الگ چلے گئے جس وقت، تو اس وقت تھوڑا سا حالات جو ہے کمزور پڑنا شروع ہو گئے۔ تب میں 8-9 سال کا ہو گیا تھا، جی اور اس وقت مجھے یہ دنیاوی تعلیم جو ہے عربی تعلیم، اس کے لیے مجھے والد صاحب نے، والدین نے مجبور کیا کہ پڑھو۔ مجھے 1-2 استادوں کے پاس بھیجا گیا، جی میں نے سٹارٹ کیا پڑھنا۔ جی پڑھنے کے بعد آخر ایک تیسرے استاد کے پاس سے میں نے قرآن مجید جو ہے یہ سادہ سا پڑھ لیا۔ جی تو آپ کا شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا ہی صحیح، میں کبھی آندھی کبھی طوفان رہا ہوں۔ تو آپ کی جو دنیاوی تعلیم تھی اس کا آغاز کیسے ہوا؟ میں دنیاوی تعلیم جو ہے، مجھے بہت پڑھنے کا شوق تھا، زبردست شوق تھا، جنوں کی حد تک شوق تھا مجھے جی تو، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ایک دوانی جو ہے وہ گھر سے چرائی، جی تو چرا کر میں نے قاعدہ لیا ایک پڑوس سے، قاعدہ لے کر میں چلا گیا سکول میں۔ تو سکول میں ناڑ دوڑیے سکول میں پہلے آیا۔ میرا استاد تھے وہ محمد شفیع قریشی، جی اس کا بڑا رول رہا ہے میرے پڑھانے میں، کیونکہ بہت مجھ سے پیار کرتا تھا اور اس نے پڑھایا بڑی دلچسپی سے مجھے۔ تو اس کے بعد میں جب سرکوٹ میں 6ویں میں داخل ہوا، وہاں بھی مجھے استاد اچھے مل گئے، جی تو میں نے 6ویں 7ویں جو ہے یہ اکٹھے پاس کر لی ایک ہی سال میں پاس کر کے۔ تو اس کے بعد میں 9th 10th یہ پاس کی میں نے، میٹرک کہی 1959 میں۔ اچھا 1959 میں میں میٹرک پاس کیا؟ میٹرک پاس کر لی میں نے۔ میٹرک پاس کر کے تو میں لیبارٹری اسسٹنٹ جو ہے یہ تعینات ہو گیا سرکوٹ ہائی اسکول میں۔ جی وہاں سے لیبارٹری اسسٹنٹ تو 1-2 سال وہاں رہا، 1.5 سال کے بعد میری پروموشن ہو گئی، میں چلا آیا ہائی اسکول ہرنی میں، لوور ہائی اسکول ہرنی میں۔ جی لوور ہائی اسکول ہرنی میں نے کچھ عرصہ گزارا، تو وہاں سے مجھے پھر میری زندگی جو ہے بڑی سٹرگل کی رہی، اس طرح سے کر کے تو مجھے بدل سموٹ جانا پڑا، تبدیل ہو کر جی میں نے مائر کیا وہاں۔ اچھا مائر کے بعد وہاں سے مجھے ڈیپوٹیشن مل گیا، بی سی میں چلا آیا میں۔ جی بی سی کر لی میں نے 64 میں، تو 64 میں میں نے 3 امتحان پاس کر لیے، جی ادیب کامل بھی کیا اور ادیب یہ ایف اے بھی کر لیا۔ ایف اے کر کے یعنی تو 12ویں بھی آپ نے کر لی اور ادیب کا کورس بھی آپ نے ادیب کامل کر لیا، ادیب کامل کر کامل کر لیا۔ تو اس کے بعد بی ای سی پاس کر لی، بی ای سی پاس کر کے تو میں چلا گیا، میرا ایڈجسٹمنٹ ہو گئی دیری لیوٹ ہائی اسکول رجوری میں ہی۔ جی تو وہاں میں کچھ عرصہ رہا،
تو وہاں میں نے 65 کا اس کے بعد آپ نے 12ویں کے بعد کیا آپ نے تعلیم ایف اے کے بعد تعلیم جاری رکھی؟ ہاں ایف اے کے بعد پھر وہ 65 کا غدر جو ہے نا اس میں 1 سال میرا ضائع ہو گیا. اچھا 66 میں نے بی اے پاس کر لیا تو 67 میں نے بی ایڈ میں ڈپیوٹ ہو گیا. جی بی ایڈ کا سال جو ہے میرا بہت اچھا گزرا. جی وہاں میں نے وہ بی ایڈ پاس کیا. بی ایڈ پاس کر کے تو میں حریم ہائی اسکول میں لگ گیا. حرری ہائی اسکول میں آیا تو وہاں مجھے ماسٹر گریڈ ایکسیڈنٹ ہوا ایک 1983 میں. جی ایکسیڈنٹ میں بہت زبردست ایکسیڈنٹ تھا وہ. اس میں مشکل سے کہیں بچ گیا, اللہ نے بچا لیا. جی تو میرا پروموشن جو ہے وہ 84 میں ہو گئی ہیڈ ماسٹر. ایکسیڈنٹ کے بعد 1 سال بعد آپ فوراً جو ہے ہیڈ ماسٹر ہاں ہیڈ پروموٹ ہو گئے. ماسٹر پروموٹ ہو گیا میں. تو پھر آپ کا زیڈیو پروموشن کس سن میں ہوا؟ یہ 1973 میں ہو گیا. 93 میں 93 میں. جی 1993 میں آپ زیڈیو پروموٹ ہوئے. اور زیڈیو آپ نے کب تک ایز اے زیڈیو جو ہے سرو کیا؟ ہاں 1.5 سال تک. جی 1.5 سال تک. اس کے بعد زندگی کی کیا مشکلات تھی جو میری آپ کو اس زندگی رخت جو پر ہے روک رہی اس تھی؟ میں بڑے نشیب و فراز آئے, اتنے نشیب و فراز کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. جی اتنا مشکلات سے گزرا ہوں. طرح طرح کی مصیبتیں مجھ پر آتی رہیں. جی ایکسیڈنٹ ہوا, پھر اس کے بعد میں نے جب گھر سے میں واپس یہاں میری شادی ہو گئی. اچھا شادی 1965 میں 17 نومبر 1965 میں میری شادی ہوئی. جی شادی کر کے تو میرے شادی کے بعد میرا انقلاب میرے گھر میں آ گیا جی رہا. تو جب آپ کا 1983 میں ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد کس طرح آپ نے ریکوری کی؟ کیا اسٹرینتھ رہی آپ کی؟ کچھ 2 سال تو میں اس طرح سے بیڈ پر رہا. 2 سال کے بعد تھوڑا مشکل سے چلنے لگا. تو پھر جی 1967 میں آپ نے بی اے اور بی ایڈ بی کی. ایڈ کیا. تو آپ کے پاس لٹریچر ہے تو آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہوں جو ہم سے آپ شیئر کرنا چاہیں؟ کتاب کوئی نہیں لکھ سکا میں. جی مجھ سے بڑے میرے دوست جو ہیں احباب, وہ انہوں نے مطالبے کیے کہ تم کچھ لکھو. جی تو میں کہتا تھا. آخر میں میرے بیٹے جو ہیں ظہیر احمد کفی اور مسٹر خیام منظر خیام جی منظر خیام نے کافی مجھے کاپیاں لے کر دیں, ڈائریاں لے کر دیں, اور یہ کہا کہ اچھا تم کچھ لکھو, کچھ لکھ کر چھوڑ کر جاؤ, ہمارے لیے اچھا ہے, اچھا لکھ سکتے ہو. جی انہیں کچھ تصور ایسا تھا کہ یہ بہت اچھا لکھتا ہے, پڑھاتا ہے اس طرح سے. تو میں نے پھر وہ لکھنا شروع کیا. ایک کتاب شروع کی ہوئی ہے سوانح عمری اپنی, جس میں نے کافی کچھ درج کیا ہوا ہے. وہ دی ہوئی ہے, میں نے وہ زیر پرنٹ ہے. تو جب منظر عام پر آ جائے گی تو سارے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. ہم نے آپ سے پہلے حاجی ماسٹر اعظم ساگر صاحب سے بات چیت کی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں جو بھی روشنی ہے, ان کی زندگی جتنی مطلب خوشحال ہے, اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے اور وہ آپ کو مینٹر مانتے ہیں. تو کیا اس طرح آپ کسی کو اپنی لائف کا کریڈٹ, اپنی لٹریچر کا, تعلیم کا, یا آپ کی خوشحال زندگی کا, یا اتنے بڑے اگر آپ عالم ہیں تو اس کا کسی کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں تو؟ دراصل جو ساگر نے کہا وہ درست کہا. جی میں وہ چھوٹا تھا, میں نے اس کو پڑھانا میرا فرض بھی بنتا تھا. چلیے میں نے اس کو پڑھایا شڑھایا, یہ کچھ کیا تو وہ اس مقام پہ پہنچا. اس کا شکریہ کہ وہ اسے یہ بات یاد ہے. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری زندگی میں 2-3 شخصیتیں ہیں جن کا مجھ پر جن کا کریکٹر کا مجھے بہت اثر ہے. جی وہ ایک میرے ہیڈ ماسٹر تھے جی ایم بٹ, جی ڈوڈا کے رہنے والے تھے. جی وہ بڑے ٹوٹ کے پڑھایا کرتے تھے, بڑے انیسٹ سے تھے, سکروپلسلی انیسٹ. جی تو ان کا بڑا اثر ہے. پھر زندگی میں میں ماسٹر بنیادی تعلیم میں ماسٹر محمد شفیع قریشی جو ہے, جی اس نے بہت اچھا پڑھایا مجھے اور بہت محنت سے پڑھایا.
اس کا بھی اثر ہے. پھر سب سے بڑا جو رول ہے میری زندگی کو بنانے، میری زندگی بنانے میں، یہاں تک پہنچانے میں، وہ میری بیوی کا ہاتھ ہے. اچھا، کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو؟ شادی گردوں کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے. جی محبت پھیلاؤ، محبت کرو اور محبت بانٹو، جی اور یہ دنیا میں کامیابی کا جی. ایک حصہ ہے. تو آپ اپنے فرزند منظر خیام صاحب جو ابھی چیف پروزیکیوٹنگ آفیسر راجوری ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں، یا ان کے لیے کوئی بات جو دل میں ہو اور وہ یہاں پر شیئر کرنا چاہیں؟ یہ اگر وہ بڑا ٹف ہے، جی آنیسٹ ہے. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں پھلے پھولے اور اچھا رہے، دیانتدار رہے، لوگوں کی مدد کرے، خوشیاں کرے اور خوشیاں بانٹے، جی. آسانیاں تقسیم کرے اور آسانیاں اس کو خداوند تعالیٰ عطا کرے. تو زیڈیو صاحب، اگر آپ ظاہر احمد کیفی صاحب جو کہ اے ایس آفیسر ہیں، ابھی میرے خیال سے ڈائریکٹر جوائن کریں گے، تو ان کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں؟ وہ بڑا اپرائٹ اسٹیٹس مین ہے. اس کا وہ دل بڑا صاف ہے، بہت ہمدرد آدمی ہے، اور پیار سے وہ جہاں جہاں رہا ہے مجھے رپورٹس ملتی رہی ہے تو کہ وہ اچھا کام کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح سے آگے بھی وہ زندگی میں کرے. جی. گھر کے بارے میں، اپنے کنبہ بلادری کے بارے میں یعنی شجرہ جو ہے وہ اگر بتائیں، تاکہ کل اگر کوئی ریسرچ کرے آپ کے اوپر تو وہ تھوڑا دور تک جا سکے. اصل شجرہ جو ہے میرا، ہمارا میں جیسے لکھا بھی ہوا ہے کتابوں میں جی ایک ہسٹری. ہاں، میرے دادا صاحب جو ہے وہ بہادر علی خان صاحب تھے. جی. تو والد صاحب؟ والد صاحب عطا محمد خان. تو ان اور کے بھائی؟ اور ان کے بھائی جو ہے وہ، یہ 4 بھائی ہیں، جی. بھائی تھے. کیا ایک بھائی جو ہے ان سے جو چھوٹا تھا وہ ساگر کا باپ ہے، جی والد صاحب ہیں، اور وہ ان کا نام شاہ محمد خان ہے. جی دوسرا ان سے چھوٹا جو تھا وہ حسن محمد خان، وہ مر گیا تھا ایک حادثاتی موت میں، جی اس کی وفات ہو گئی تھی. تو تیسرا محمد اشرف خان تھا جو کہ برطانیہ میں جی بھرتی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد واپس آ کر تو آزاد فوج میں رہا، پاکستان میں رہا. اس کے بعد یہاں واپس آ کر تو 35-34 سال وہ یہاں کے 2-3 گاؤں کا امام رہا. اچھا. بہت بڑا صاحب جمال تھا، جی اور بڑے خوبصورت اور بڑا اچھا آدمی، اور بڑا جلال والا، جلالی. میں ان کو مینڈر کا حضرت عمر کہا کرتا تھا. اچھا. تو دادا؟ دادا جان کا نام بہادر علی خان تھا. اچھا، بہادر علی خان. پر دادا کا نام نجم علی خان. اچھا. تو ان سے پیچھے؟ ان سے پیچھے حسو خان. اچھا. تمام عوام میں آپ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت پیار ہے، جی. اور لوگ آپ کو بڑے ہی عزت یاب طریقے سے یاد کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس بات کی؟ دراصل یہ ان کی مہربانی ہے جی. کہ وہ یاد کرتے ہیں، پر میں تو اپنے آپ میں کوئی ایسی گن نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ. آپ سخت مزاج کے تھے، ہم نے جی. پہلے بھی بات کی. تو یعنی جیسے میرے استاذہ کوئی سخت مزاج کے تھے، تو وہ ان کی کوئی ڈائلاگز ہوتے تھے جب وہ غصہ میں ہوتے تھے، یا مار پیٹ کرتے تھے، یا جی. ڈانٹتے تھے. تو ایسے کیا ڈائلاگز ہیں جو آپ نے جب آپ ایز اے ٹیچر کام کر رہے تھے، تو دراصل جو میں آپ اپنے شاگردوں کو آج دوبارہ کہنا چاہیں؟ جب میں کسی کو بلایا کرتا تھا یا کچھ تو، یا والی بال کھیلتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے وہ گر جاتا تھا کوئی، تو مامدین کہتا تھا ان کو. اچھا. ارے مامدین کیا ہو گیا بام کے، بس یہ. اس سے آپ کا کس طرح سے پڑھائی میں، یا ان سے ٹیسٹ کس طرح لیتے تھے، اس میں کیا ڈیفرنس تھا جو آج کے اساتذہ ہیں، یا آپ کا کیا ڈیفرنس تھا؟ دراصل بس سختی میں کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے بچے ڈرا کرتے تھے. جی اور ٹیچر بھی جب ان کو ٹیسٹ لیتے تھے یا کوئی کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے سامنے لے جائیں گے. جی یہ ماسٹر گلاب خان صاحب تھے مرحوم،
وہ پڑھایا کرتے تھے بچوں کو. تو جس وقت وہ ٹیسٹ لیتے تھے انگلش پڑھاتے تھے جی. تو وہ کہتے تھے کہ بڈھے کے پاس لے جاؤں اچھا. سامنے. تو بچے کہتے تھے نہیں وہاں نہیں لے جانا, تو ہمیں جو مرضی کہو بے ہم یاد کریں گے. یہ نہیں اتنا خوف تھا آپ کو. ہاں خوف بڑا تھا. تو آپ اپنی فرزند جو ہیں ان پر تھوڑی سی اگر نظر ڈالیں. میرے 4 بیٹے ہیں, جی. 4 بیٹیاں ہیں, جی. اور سارے اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے, جی. کوالیفائڈ ہے, جی. ہر ایک کے پاس تعلیم ہے, جی. اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ اچھی طرح سے زندگی اپنی جو ہے وہ گزار لیں گے. جی. میرا ایک بیٹا تھا خاور سہیل, اچھا. وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا, لیکن بدقسمتی سے اس کو برین ٹیومر ہو گئی. وہ بی اے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں اس میں وہ مبتلا ہو گیا. تو بعد میں اس کا آپریشن کروایا گیا, جموں میں لے گیا میں اس کو. تو وہاں آپریشن ہوا اس کا. آپریشن کے بعد وہ 11 مہینے سروائیو کیا, تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی 2006 میں. اچھا 2000. ز مقام من چه پرسی به طلسم دل اسیرم نہ نشیب من نشیب نہ فراز من فرازے. کے لیے ان سائڈ پیر پنجال کی ٹیم کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ بس آپ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, یہ ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں, شعور پیدا کر رہے ہیں ان کو, اچھی اچھی ہستیوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں, یہ ایک سرمایہ بنا رہے ہیں آپ, اور یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. آئے یہاں اور انٹرویو لیا, مجھے بھی پرانی یادیں جو ہے بھی تازہ ہو گئی. جی. اور میں بہت آپ نے پرانی مجھے بچپن یاد کرایا, جوانی یاد کرائی, اچھا. اور اس کے بعد یہ میرے جو زندگی کے حالات ہیں وہ سارے مجھے یاد کروا لیے آپ نے. میں ریوائیو ہو گئے جو وہ زندگی میں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی اس یاد دہانی کرانے کے لیے کا بہت بڑا مشکور ہوں. یہ تھی ایکس ریڈیو جناب عبد المجید صاحب کی کہانی ان کی زبانی. اب دیجئے ان سائڈ پیر پنجال کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اجازت. پھر روبرو ہوں گے آپ کے ساتھ, پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور پوچھیں. آپ تمام ناظرین کو ایڈوانس میں عید مبارک.